اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین و ناظرین، شعبان کا عظیم مہینہ ہے اور خصوصاً نیم شعبان اور 15 شعبان کے حوالے سے جو عظیم ولادت ہے منجی عالم بشریت، قطب عالم امکان، امام عصر علیہ السلام، امام قائم علیہ السلام، یقیناً یہ کائنات کا جو وجود ہے اس امام کی وجہ سے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا، یہ جو رزق اللہ ہمیں دے رہا ہے اس امام کی وجہ سے، وَبِظُهُورِهِ ثَبَتَتْ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اس کے وجود سے یہ کائنات میں ثبات موجود ہے، ٹھہراؤ موجود ہے۔ یہ کائنات میں جتنے نعمات ہمیں مل رہی اس امام کی وجہ سے ہے، اور ساتھ ساتھ روایات میں جو انتظار کے حوالے سے ہے کہ سب سے بہترین عمل جو بافضیلت عمل ہے وہ انتظار ہے، لیکن انتظار بھی بعض اوقات نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے۔ ہمیں پازیٹیو جو انتظار ہے وہ اس کو اپنانا ہوگا، چونکہ جو پازیٹیو انتظار ہے اس میں تحرک ہے، اس میں مومنٹ ہے، اس میں تحریک ہے، اس میں انقلاب ہے، اس میں زمینہ سازی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس انتظار کا حصہ بنیں کہ ہم امام کے لیے کچھ کریں۔ امام کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت ہے، امام کے لیے شور کی ضرورت نہیں بلکہ شعور کی ضرورت ہے۔ امام کے لیے وہ سسٹم چاہیے کہ اس سسٹم میں ہم ہمیشہ فعال نظر آئے۔ ہمیں کچھ کرنا چاہیے علمی میدان میں، معیشتی میدان میں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آیت کا حصہ بن جائے، للہ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ اللہ نے یہ حق نہیں دیا کہ وہ کفار آ جائے ہمارے اوپر حکومت کرے، اور ظالموں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ مسلمانوں پر، مظلوم پر حاکم رہے۔ حتیٰ یہ کہ ہماری روایات میں ہے اگر تم اس بات کی تمنا کرو کہ یہ بادشاہ زندہ رہے تو تم بھی اس کے ساتھی ہو۔ یعنی ہمیں ظالم بادشاہ کے لیے ایک منٹ کے لیے بھی یہ تمنا نہیں رکھنا چاہیے دل میں کہ یہ زندہ رہے۔ ہمیں ہمیشہ ظلم کے خلاف، دہشت کے خلاف، خوف کے خلاف اور ہر برائی کے خلاف ہمیں لڑنا چاہیے۔ یہ جو امر بالمعروف نہی منکر ہے یہ حقیقت میں متحرک انتظار کا نام ہے۔ دوسری جو پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خصوصاً یہ جو عصر غیبت ہے میں بھی شاید یہ 2000 سال اور بھی بڑھ جائے، خدا نہ کرے ایسے۔ امام خمینی کا یہ قول ہے کہ اگر مثلا فرض یہ ہو، ہم اللہ کی مصلحت یہ ہو کہ 2000 سال تک مزید امام نہ آ جائے، تو کیا 2000 سال تک ہمیں ایسے بیٹھنا چاہیے؟ ابھی جو 14 سال ہو گئے، 1200 سال امام جو غیب کے پردے میں ہے، تو 1200 سال میں کیا ہمیں بس بیٹھنا چاہیے؟ انتظار کا معنی ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ جائیں؟ انتظار کا معنی ہے کہ بس ہم کچھ نہ بولے؟ نہیں، انتظار کا معنی ہے امر بالمعروف، انتظار کا معنی نہی عن منکر، انتظار کا معنی ہے تحریک، انتظار کا معنی ہے محرک ہونا۔ اور 1200 سال میں یہ بہترین انتظار جس کو متحرک انتظار کہا جائے وہ ہے اجتہاد و مرجعیت، وہ ہے ولایت فقیہ کے ساتھ انسلاک اور رابطہ۔ اس دور میں حقیقی انتظار یہ ہے کہ ہم ولایت فقیہ سے منسلک ہیں، ہم مجتہدین سے، ہم اجتہاد سے، چونکہ اجتہاد کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا کہ نیروی محرک ہے اسلام۔ اگر اسلام کا حقیقی تحریک چاہتے ہو تو اجتہاد ہے۔ اجتہاد انجماعت کے مقابلے میں ہے، اجتہاد جمود کے مقابلے میں ہے، اجتہاد رکود کے مقابلے میں ہے، اجتہاد تحرک کا نام ہے، اجتہاد اسلام کی طاقت کا نام ہے۔ ہم نے اس طاقت کو لینا ہے، ہم اسی طاقت کے بل بوتے آگے جا سکتے ہیں۔ آج پوری دنیا کو کون للکار رہا ہے؟ اجتہاد۔ آج ظالم کے آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے والا کون ہے؟ علی خامنائی، علی سستانی۔ آج داعش کو شکست دینے والا کون ہے؟ علی سستانی، علی خامنائی۔ آج حجاب کا دفاع کرنے والا کون ہے؟ علی خامنائی، علی سستانی۔ آج پوری دنیا کی نظر تہران پر کیوں ہے؟ حجاب پر کیوں ہے؟ اس وجہ سے کہ ان کو اجتہاد کی طاقت معلوم ہے۔ ہم سے نہیں ڈرتے ہیں، ہماری سنتی تشیع سے نہیں ڈرتے ہیں، ہماری رسمیات سے نہیں ڈرتے ہیں، وہ اگر ڈرتے تو اجتہاد سے ڈرتے ہیں۔ آج اگر مہدی کے چہرے پر ہم نے مسکراہٹ لانا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اجتہاد سے منسلک، ہم مرجعیت سے منسلک رہے۔ مرجعیت ہماری طاقت کا نام ہے، ہمارا رمز اتحاد ہے، ہمیں اکٹھا کر سکتا ہے۔ واحد وہ ایک نظام اور ایک سسٹم جو ہے وہ مرجعیت ہے اور اجتہاد ہے۔ ہم نے اسلام کو بے عنوان احکام نہیں لینا ہے، ہم نے اسلام کو بے عنوان نظام لینا ہے، اور وہ نظام مرجعیت ہے، وہ نظام اجتہاد ہے، وہ نظام ولایت فقیہ ہے۔ ولایت فقیہ فرنٹ آف مہدویت نہیں ہے، بلکہ ولایت فقیہ اور اجتہاد ایک رستہ ہے، ایک زمینہ سازی ہے مہدویت کے لیے۔ جس طرح ختم نبوت کے بعد ہم نے علی کو اس لیے مانا کہ وہ ہمارا ہاتھ تامے ہمیں محمد تک پہنچائے، اور غیبت کے زمانے میں ہم نے
ولایت فقیہ کا راستہ اس لیے اپنایا کہ وہ ہمارا ہاتھ تامے ہمیں مہدی تک پہنچاتے ہیں۔ یہ ہے ویژن ہے ہمارا، یہ ہمارا سوچ ہے، یہ ہمارا فکر ہے کہ ہم متحرک انتظار کے ساتھ منسلک رہیں انشاءاللہ۔ اللہ جل جلالہ سے ہمارا یہی التماس ہے، یہی دعا ہے کہ پروردگارہ مہدویت کے راستے میں زمینہ سازی کے لیے ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس راستے کا حصہ بن جائے، ہم منفی انتظار، غیر متحرک انتظار اس سے دور رہے اور حقیقی معنوں میں مہدویت کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کے لیے پروردگار ہمیں بھی ان کے اسباب میں سے شامل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔